بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست احباب کو ہمارے اس پروگرام پیغام رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہمارے پاس علماء تشریف لائے ہیں، نعت خواں حضرات آئے ہیں اور ایک قبلہ قاری صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ ہم ان سے تلاوت کلام پاک بھی سنیں گے اور نعت خواں حضرات آئے ہیں، ان سے نعت خوانی بھی سنیں گے، اور علماء تشریف لائے ہیں، ان سے آج ہم سوال بھی کریں گے اور اس کے جواب عطا فرمائیں گے۔ تو ہم ان کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تلاوت کے لیے تشریف لائے حضرت علامہ مولانا قاری محمد ذیشان رضا قادری اتاری صاحب، اور نعت کے لیے تشریف لائے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عثمان رضوی صاحب، اور ہمارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تشریف لائے ہیں حضرت علامہ مولانا علامہ محمد کشف جامی صاحب۔ ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے ہمیں ٹائم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ تو ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ تو میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد ذیشان رضا قادری اتاری صاحب، آپ تلاوت کلام پاک سنائیں اور ہمارے پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، سبحان اللہ۔ عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، سبحان اللہ۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، سبحان اللہ۔ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ۔ سبحان الله عما يشركون، سبحان اللہ۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، سبحان اللہ۔ يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ حافظ ذیشان رضا قادری اتاری صاحب نے بہت ہی پیارے انداز میں تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ اور ہم اپنا پروگرام آگے چلاتے ہیں، اور نعت کے لیے میں ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عثمان رضوی صاحب سے کہ وہ اپنے نورانی اور
ایک اچھے انداز کے ساتھ ہمیں اعلیٰ حضرت کا، میں تو یہ ان سے گزارش کروں گا کہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہمیں سنائیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. جی حافظ عثمان رضوی صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محبت کے ساتھ سب مل کر پڑھیے گا درود شریف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اللہ 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 صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اللہ 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 اللہ. میں گدا تو بادشاہ بر دے پیالہ نور کا. میں گدا آقا میں گدا تو بادشاہ بر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اللہ 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 اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا. بولو اللہ 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 اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. بولو اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا بولو اللہ 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 ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا اللہ 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 سبحان طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا بولو اللہ 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 ماشاءاللہ آپ صاحب نے کیا کمال نعت پڑھی ہے، دل خوش کر کے رکھ دیا ہے۔ اور ویسے بھی اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھیں تو ویسے دل خوش ہو جاتا ہے، اور پڑھنے والا بھی آپ عثمان صاحب ہو ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے کیا آواز میں سوز و گداز رکھا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں ان کی سوز و گداز میں مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ اور سامعین ہم اب اپنے پروگرام کے طرف چلتے ہیں اور ہم اپنا پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں، اور علامہ صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، علامہ کشف جامی صاحب۔ ہم ان سے کوئی سوالات کریں گے اور وہ ہمارے سوالات کا جواب عطا فرمائیں گے۔ اور پہلے تو میں علامہ صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکالا ہمارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا آنا اور ہمارا یہاں بلانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور سامعین محترم، اب ہم اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں اور پہلا سوال کریں گے علامہ صاحب سے۔ پہلے تو میں علامہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا پروگرام کرنا اور یہ سارا سیٹ اپ ہمارا بنانا آپ کو کیسا لگا ہے، اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی وضاحت فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب کیسے ہیں، ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ جی حضور، یہ فرمائیں کہ یہ جو ہمارا سیٹ اپ ہے، یہ تھوڑا سا چھوٹا سا پروگرام ہم نے کیا ہے، یہ آپ کو کیسا لگا ہے، ذرا کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ ماشاءاللہ پیغام رمضان کے حوالے سے یہ ٹرانسمیشن ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پیغام بھی جائے گا رمضان کا، انشاءاللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کو مبارک کرے اور لوگوں کو دین سیکھنے دین سمجھنے کا ذریعہ بنائے، اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو اس سے دین سیکھنے کا موقع ضرور ملے گا۔ جی انشاءاللہ۔ یہ علامہ صاحب ماشاءاللہ آپ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، تو آج یکم رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو آپ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ رمضان میں کس طرح کیسے اچھے عمل کیے جائیں، کس طرح رمضان مبارک کے مہینے کو گزارا جا سکے؟ ماہ رمضان جو ہے بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اور اس کی ایک ایک ساتھ ہی بڑے ہی بارونق ہے، اور اس کے اندر بندہ عبادت کرے تو عبادت کا بھی علیحدہ ہی مزہ ہے، اور روزہ بندہ کا رکھ لے اس مہینے کے اندر تو جو فرض بھی ہیں، تو اگر بندہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی باقی چیزوں کا جو ثواب ہے وہ تو فرشتے دیتے نا، لیکن روزہ جو ہے وہ میرے لیے میں اس کا جزا فرماتا ہوں۔ تو
تو کوشش کیا کریں اس السلام علیکم وانا عاجزی بھی جس طرح کا حدیث مبارکہ بھی ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بہت اچھا جواب عطا فرمایا جی ہم علامہ صاحب کے سوالوں کی طرف آتے ہیں اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا آپ سے سوال کرنے کا وہ نا صحابہ کرام کے متعلق نا ہم گفتگو کریں گے آپ سے اچھا علامہ صاحب سب سے پہلا سوال آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں اور آگے اس کے بارے میں بھی وضاحت فرما دینا کہ نبینا صحابی کے بارے میں کیا حکم ہے ہمارے یہاں پر جو قول زبان زد عام ہے وہ تو یہی کہا جاتا ہے کہ ہر وہ شخص کہ جس نے ایمان کی حالت میں میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور وہ ایمان کی حالت میں ہی فوت ہوئے ہوں تو ان کو صحابی کہا جاتا ہے. لیکن اگر یہی تعریف رکھی جائے نا تو جو نابینا ہے نا صحابی وہ صحابیت کی تعریف سے نکل جائیں گے. بالکل کیوں؟ اس لیے کبھی انہوں نے تو حضور کو دیکھا نہیں, ان کی تو آنکھیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ تو ظاہری آنکھوں سے محروم ہے نا, انہوں نے تو حضور کو دیکھا نہیں. حالانکہ کئی ایسے کبار صحابہ اکرام علیہم رضوان ہیں کہ جو حضور کے صحابی ہیں. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ہیں نابینا صحابی, اور یہ مؤذن رسول بھی ہیں. جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول ہے نا, اس طرح حضرت عبداللہ بن ام مکتوم یہ بھی مؤذن رسول ہیں, حالانکہ یہ نابینا تھے. تو پھر ان کے اگر یہی تعریف رکھی جائے تو پھر یہ صحابی کا صحابیت کا جو اطلاق ان کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پر میں جو تعریف رکھنا چاہوں گا نا وہ صحابی کی وہ صاحب نبراس نے کی ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. درس نظامی کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے شرح قائد نصفیہ, اس کی ایک شرح ہے النبراس جس کو علامہ عبدالعزیز بہراروی علی رحمہ نے تصنیف فرمایا ہے. اس کے اندر یہ نا صحابی کی تعریف لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھئی من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم او رآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کالمکفوفین ثم مات علی الاسلام. فرمایا صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں حضور کو دیکھا ہو, ٹھیک ہے نا, یا جس کو حضور نے دیکھا ہو. اور فرمایا ثم مات علی الاسلام, اور حالت ایمان میں ہی اس کی موت واقع ہوئی ہو. اب یہاں پر جو ہے وہ نابینا بھی نکل گئے, کیونکہ وہ سارے کے سارے جتنے بھی نابینا ہیں اور بینا ہیں تمام صحابہ کرام کے اوپر اس کا اطلاق ہو جائے گا. جس نے حضور کو دیکھا ہو یا جس کو حضور نے حالت ایمان میں دیکھا ہو, ٹھیک ہے نا, یہ بھی صحابیت کی تعریف. اور تیسری تعریف جو ہے بڑی اہم ہے جس کو جمہور علماء نے جو ہے وہ اختیار کیا ہے, اور اس کو علامہ ابن حجر اسقلانی علی رحمہ نے نخبۃ الفکر کے اندر رقم فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بھئی صحابی ہر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے حالت ایمان کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس اختیار کی اور پھر اس کی موت بھی جو ہے وہ ایمان کی حالت میں ہوئی ہو تو اس کو صحابی کہا جاتا ہے. اگر یہ تعریف کر لی جائے نا تو جتنے بھی صحابی ہیں وہ نابینا ہوں یا بینا ہوں, تمام کے تمام جو صحابی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں. اور یہی مفتہ بھی جو ہے وہ قول ہے, یہی تعریف کرنی چاہیے ہمیں صحابی کہ بھئی جس نے حالت ایمان کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو اختیار کیا ہو, صحبت کو اختیار کیا ہو, اور اس کی ایمان کی حالت میں ہی وفات ہوئی ہو, اس کو صحابی کہا علامہ صاحب نے مسئلہ بتایا تو دل خوش کر کے رکھ دیا. علامہ صاحب میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی عام امتی عمل میں صحابہ کرام سے بڑھ سکتا ہے؟ سوال بڑا ٹف ہے ذرا, تو علامہ صاحب میں آپ سے ہی کرنا چاہتا تھا, تو آپ اس کا جواب ارشاد فرمائیں. تو نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ تو ایک خیال باطل ہے کہ بھئی ایک عام امتی غیر صحابی کو بڑھ جائے, یہ تو نہیں. میں تو کہتا ہوں کہ بھئی غیر صحابی یعنی عام امتی صحابی سے بڑھنا تو ایک طرف رہا, صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس کے اوپر ایک حدیث ہے نا, وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نا, جس کا مفہوم یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی میرے صحابی کا کچھ جو خیرات کرنا
तुम्हारे सदहा मन सोना खिरात करने से कई दर्जे बेहतर है। माशाल्लाह क्या बात है। मतलब क्या है? मतलब यही है, हजूर अलैहिस्सलाम गोया फरमा रहे हैं कि भाई मेरा उम्मती अगर एक मुट्ठी जो खैरात करता है और दूसरी तरफ हजूर का सहाबी जो है वो एक मुट्ठी खैरात करता है जो, और दूसरी तरफ जो है आम उम्मती जो है वो कितना ही ज्यादा सोना ही क्यों खैरात ना कर ले, लेकिन वो अमल में जो है वो सहाबी से नहीं बढ़ सकता। लामा साहब ने माशाल्लाह मसला हल कर दिया कि अमल से बढ़ना तो दूर की बात से आपा की बराबरी भी नहीं कर सकते। माशाल्लाह। लामा साहब मेरा आपसे तीसरा सवाल ये है कि सहाबा इकराम का मुतल्लिक अकीदा अहले सुन्नत का क्या अकीदा है, बल्कि क्या होना चाहिए? मैं तो ये सवाल करूँगा आपसे। माशाल्लाह जी, आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया और इस सवाल की ना आज ज़रूरत भी थी। जी बिल्कुल। और आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा कि तरह तरह की बातें जो हैं सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के बारे में लोग कह रहे हैं, तो ये बड़ा ही अहम सवाल है और ये सवाल होना भी चाहिए था। अल्लाह तबारक व तआला जितने भी सुनेंगे और आपको भी इसका अजर दे, मुझे भी इसका अजर दे, ताकि उनकी इस्लाह हो सके। तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम के बारे में हमारा अकीदा यही होना चाहिए कि भाई सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान मेरे नबी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानबाज और सच्चे गुलाम हैं। और हजरत सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का जब भी जिक्र किया जाए ना तो वो खैर के साथ ही किया जाए। क्यों? इस वजह से कि भाई वो जन्नती हैं और उनको जन्नती होने का जो सर्टिफिकेट है वो मैंने और आपने नहीं दिया, बल्कि रब्बुल जलाल ने खुद अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हदीद के अंदर इरशाद फरमाया कि भाई वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, फरमाया ये जो जमात है ना, इस जमात का एक एक फर्द वो है जिसके साथ अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमाया। ये सहाबा इकराम। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस भी है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, फरमाया कि भाई मेरे सहाबा सितारों की मिसाल है, तुम इनमें से किसी एक की इब्तिदा भी करोगे ना तो कामयाब हो जाओ। अल्लाह अकबर। ये सहाबा इकराम की शान है। और सहाबा इकराम को अल्लाह तबारक व तआला, ये जो सारी उम्मत है ना, ये उम्मत भी इससे पिछली उम्मतें जितनी भी हैं, सारी उम्मतों में जो सबसे अफजल हैं वो मेरे नबी के सहाबा हैं। तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान, उनमें से किसी एक के भी हम साहिब पैरवी कर लेंगे ना तो हिदायत नसीब हो जाएगी हमें। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सहाबा इकराम की पैरवी के अंदर ये रखा है और ये सहाबा इकराम की शान है। और सहाबा इकराम की शान की जैसी किसी की शान भी नहीं है, असमत भी नहीं है। वो सारे औलिया, सारे अकताब, सारे औताद और सारे अगियास भी अगर इकट्ठे हो जाएं तो किसी एक अदना सहाबी की अजमत को छू भी नहीं सकते। ये सहाबा इकराम की फजीलत है। और ये अच्छा काबिल तवज्जो बात तो ये है हजरत कि ये शानें, ये रिफ़अतें, ये अजमतें और ये बुलंदियाँ सहाबा इकराम को मिली क्यों मिली? तो एक जुमले के अंदर जवाब देना चाहूँगा। ये सारी इज्जतें, सारी बुलंदियाँ, सारी रिफ़अतें मिली हैं सहाबा इकराम को तो निस्बत मुस्तफ़ा से, ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत की वजह से। अब जिसके दिल में होगी ना हजूर की मोहब्बत, जिसको हया होगा मेरे नबी का, अब तो वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बतों का भी अदब करेगा। वो क्या किसी ने अरबी के अंदर ही कहा था ना कि भाई कुल्लु मंसूबिन इला महबूबिन महबूबुन, हर वो चीज जो महबूब की तरफ मंसूब हो जाए वो भी महबूब हो जाती है। और सहाबा की निस्बत किसी आम चीज की तरफ नहीं, मोहम्मद मुस्तफा की तरफ। तो अब मुझे और आपको हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत का ख्याल करते हुए, ताल्लुक का ख्याल करते हुए, जो रब्त सहाबा का हजूर के साथ था उसका ख्याल करते हुए ना, बहसीयत मुसलमान हमें सहाबा इकराम का अदब और एहतराम करना चाहिए। सहाबा इकराम की बेअदबी से, गुस्ताखी से बचना चाहिए। और मैं यहाँ पर आखिरी जुमला ये भी कहना चाहूँगा कि भाई जिस तरह सहाबा के इक्तदा करने से, पैरवी करने से बंदे को हिदायत नसीब होती है ना, अगर इसी तरह अगर कोई बंदा सहाबा इकराम की बेअदबी करता है, बस सहाबा इकराम की कोई गुस्ताखी कर देता है, वो किसी तरीके से भी हो, इशारतन हो, दलालतन हो, किसी तरीके से भी गुस्ताखी करते सहाबा इकराम की, तो बंदा फासिक व फाजिर और गुमराह हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें सहाबा इकराम की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें सहाबा इकराम के मुहिब्बीन में शामिल फरमाए।
माशाल्लाह क्या बात है। अल्लामा साहब ने सहाबा इकराम के मुतल्लिक जो अहले सुन्नत का अकीदा है ना वो वाज़ह करके रख दिया माशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म व अमल में मज़ीद बरकत अता फरमाए और देखते रहिए पैगाम रमज़ान ट्रांसमिशन। इंशाअल्लाह अगला प्रोग्राम जल्दी कल इस माशाअल्लाह कि अल्लामा साहब ये हमारे अल्लामा उमार शाकिर साहब हैं, इन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ ये एक रसाला है इसको तहरीर किया है। तो आप जो है आवाम के लिए जो कुछ पैगाम देना चाहें इस रसाले के बारे में, और किबला अल्लामा साहब की हौसला अफजाई के लिए कुछ अल्फाज आप जो है इनके बारे में थोड़े मलफूजात इरशाद फरमाएं। ये माशाल्लाह ये मेरी नज़र से गुज़रा है और मैंने इसको फ़र्दन पढ़ा भी है। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी काविश है मौलाना मोहम्मद अम्मार शाकर रिजवी साहिब की। अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस काविश को मुबारक फरमाए और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला इनको दीन मदीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाता रहे। और इन्होंने ये जो रिसाला शाया किया है और लिखा है, तो ये यहाँ से भी अगर कोई दोस्त हासिल करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस तरह की मज़ीद इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube के चैनल हसन साउंड गुजरांवाला को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और ऑल प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहें।